إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہماری تخلیق فرمائی اور تخلیق کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ درود و سلام کی بارشیں ہوں ان تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہم و بارک علیہم۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنے کی جسارت کیا ہوں وہ ہے ایسے گناہ جس کو لوگ معمولی سمجھ کر یا سمجھتے ہیں یا ان کو انجام دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ و رسول نے جو کچھ ہمیں بتلایا اور ہماری کامیابی، کامرانی اور آخرت میں جنت کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنائیں گے، ان کی ہم فرما برداری کریں گے، تبھی کامیابی ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم نے کوئی کام کیا تو پھر
हमारी ये कोताहियाँ हमारी नेकियों को खा जाएंगी। फिर हम इस गुमान में रहेंगे कि हमने दुनिया के अंदर बहुत सारी नमाजें पढ़ी, हमने सदक़ात किए, हमने खिदमत खल्क़ किया, लोगों को हर तरह से लोगों की मदद की, लेकिन आज हमारा अमल राइंगा वो बर्बाद है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान की नेकियों को खा जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी ही कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा कल क़यामत के दिन उसे कामयाबी नसीब होगी, वही जन्नत का मुस्तहिक होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर हुक्म कहा, वमा आताकुमुर रसूल, जो तुम्हें रसूल दे दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन चीज़ों से तुम्हें रोक दे, मना करे, उन चीज़ों से रुक जाओ। दोस्तों, जब तक हम अवामिर को बजा नहीं लाएंगे, जब तक हम नवाही जिन चीज़ों से रोका गया है उन चीज़ों से हम बाज न आएंगे, उस वक्त तक हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने उन चीज़ों को हम अंजाम देते हैं। हमारे माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें राइज और ऐसी चीज़ें रिवाज पा जाती हैं जिनसे हम हट नहीं सकते, हम उन चीज़ों को जुदा नहीं कर सकते, जब जो कि वो खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक वो गलत होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का अंजाम देते हैं। मैं एक बात दिख रहा आपके सामने रखूँगा, जो आम चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ हम बड़े शौकीन से करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क, ये सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के साथ जिनकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमारी पेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकनी चाहिए थी, वो गैरुल्लाह के लिए झुकाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो वसीयत किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नोट किया है और कहा, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साझा न करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न करना, वरना तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तखलीक की माँ के पेट से, तुम्हारी तमाम चीज़ों को उन्होंने मुहैया किया, तुम्हारे तमाम वसाइल को जमा किया, और जमा करने के बाद आज तुम अपनी पेशानी को किसी और के दर पे लगाओगे, तो ये जुल्म है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को माफ नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम के अंदर कहा कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। व यग़फ़िरु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा उसके अलावा अगर बंदा हुकूक़ुल इबाद के अलावा कुछ करे। हुकूक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में इंसानों की कमी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में किसी और को शरीक करना यह सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है जो सबसे बड़े गुनाहों में, वो कब्र की परस्ती, कब्र के पास अपनी मुरादों को मांगना, उनके सामने अपनी हाजत रवाई करना, उनके सामने दस्तदराज होना, औलादें मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तमाम किस्म की ज़रूरियात को उनके सामने हाथों को फैला देना, ये भी शिर्क है। और यह हमारे समाज के अंदर रिवाज पा चुके हैं। इंसान गौर नहीं करता कि न जाने शिर्क की वो कौन सी लड़ी और कौन सी बू है जो इंसान के अमाल के अंदर, उनके अमाल को खाए जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत के लायक है। उन्हीं के सामने अपने सर को, अपने माथे को टेक दो,
اللہ رب العالمین نے کہا نہ دنیا کا کوئی ولی ہے جس سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی پیر اور بابا ہے جو تمہاری مشکلوں کی گرہ کو کھول سکتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مصیبت میں پڑنے والا انسان بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ رب العالمین ہی انسانوں کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین ہی انسان کو شفائے کلی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے میرے پیارے دوستو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی قبروں کے اندر اپنی حاجت روائی اور اللہ رب العالمین کے علاوہ مانگنا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 194 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن چیزوں کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، تمہاری جیسے وہ سانس لینے والے ہیں، تمہاری کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ تو خود مصیبت میں ہے۔ ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ہم قبرستان والوں کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ اللہ ہم خود کی عافیت اور ان قبر میں پڑے ہوئے انسانوں کی عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ جو ایک انسان، ایک زندہ انسان خود رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم اپنے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی قبر کی عذاب سے بچا، ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں فتنہ دجال کی فتنوں سے بچا، اور اللہ یہ قبر میں جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تو اسے بھی بچا۔ میرے پیارے دوستو یہ دوسرے نمبر کا جو ہمارے سماج کے اندر رواج پا گئی ہیں۔ تیسری چیز ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر لوگ اپنے جانوروں کو اس غرض سے رکھتے ہیں تاکہ کہیں مجلسیں منعقد ہوں، کہیں جلسے لگیں اور وہاں پہ اپنے جانوروں کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو یہ عادت کفار مشرکین کا تھا۔ کفار مشرکین جب کئی جگہوں پہ نئے گھر مکانات بناتے تھے تو ان کے دروازوں پر وہ لوگ بلیدان اور جانوروں کو چڑھاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل ہو، تاکہ جنات سے محفوظ رہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عقائد پائی جاتی ہیں کہ لوگ ان کے اندر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چاہے جانور ہو چاہے مٹھائیاں ہو، ہاں خوشی میں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر نیت غلط ہو تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز بھی پڑھیے تو رب کے لیے ہونی چاہیے، اے نبی آپ قربانی بھی پیش کیجئے تو یہ رب کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا یہ تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ ہماری زندگی کی ایک سانس کی لڑی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ تو صرف ہے تمہارے لیے ہے، ہم تیری امانت ہیں، ہم جو کچھ ہیں تیرے ہیں، اور جس دن ہماری سانس کو تو چھیننا چاہے گا اس دن ہم تیرے پاس آئیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کے اندر 1978 کے اندر من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جنہوں نے کوئی چڑھاوا غیر اللہ کے نام پہ کیا تو انہوں نے شرک کیا، گویا کہ ان کا توکل اس چیز سے ہٹ گیا، اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے اس چیز پر توکل کیا۔ اور مومنوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن تو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں چاہے جو بھی چیز ہو۔ میرے پیارے دوستو تو یہ ہے تیسری چیز تو ہمارے اندر اور ہمارے سماج کے اندر رائج پا گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہے وہ جادوگری ہے اور عیب دانی ہے۔ میرے پیارے دوستو غیب کی باتیں بتانا، آج کل تو موبائلوں کے اندر طرح طرح کے ایپس آ گئے ہیں اور لوگ اپنی جنم اور اپنی کنڈلی بتانے لگتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہاری شادی کب ہونے والی ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ جوتشی لوگ میرے پیارے دوستو سماج کے اندر، اور اسی طریقے سے یہ جوتشی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے معاملات جو بھی ہیں
جو بھی تمہارے بگڑے معاملات ہیں ہم اس چیزوں کو حل کرائیں گے، تمہارے بھویشیہ کی باتیں بتائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بالکل سراسر سب سے زیادہ اس کے اندر مبتلا ہے تو نوجوان نسل ہے، جو موبائلوں کے اندر طرح طرح کی چیزوں پوچھتے ہیں اور اس چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کہتا ہے اس چیز کے بارے میں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے نبی آپ بتائیں کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ غیب یہ اللہ رب العالمین کے علم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا تمہارے زندگی کو، معاملات کو۔ ایک اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے کل کی باتیں کوئی بتانے والا نہیں، ایک سیکنڈ کی باتیں بتانے والا نہیں، تو یہ جوتشی، یہ ایسٹرولوجر کیسے بتائیں گے تمہاری زندگی کے بارے میں؟ نوجوان نسل اس چیز میں پڑ جاتی ہے، پھر اپنے اعمال کو اس چیز میں برباد کر بیٹھتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، پھر ایمان ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 کے اندر کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں۔ یہ کس وقت کہا گیا؟ میرے پیارے دوستو، یہ اس وقت کہا گیا جب فرشتوں نے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں میرے پیارے دوستو، تو پھر انسانوں کو کیا معلوم؟ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بتا سکتا ہے تو صرف ایک وجہ پہ کہ وہ شیطان کا سہارا لے، وہ شیطان یہ غلیظ کاموں کو اپنائے، وہ شیطان کے برے کاموں کو اپنائے، تبھی وہ چیز کو بتلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل آیت نمبر 65 کے اندر کہا فَقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ لِلَّهِ، کہ بتاؤ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کوئی بتلا نہیں سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ میرے پیارے دوستو، یہ چوتھی چیز تھی جو ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ لوگ ملوث ہیں اور سب سے زیادہ لوگ اس چیزوں کو کرتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہاتھوں کی ریکھاؤں کو تھوڑا دکھائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے اور اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کی ریکھاؤں کو دکھلا کر اور ان چیزوں کو دکھا کر اگر یہ میری بھویشیہ وانی کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا کاہنا او عرافا وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے، جوتشی کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دوستو، انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کو وعید سنائی اور کہا اگر کوئی شخص اس چیز کو یقین کرتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور ان چیزوں سے بچیں اور یقین رکھیں اللہ رب العالمین پہ اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں بتلا نہیں سکتا، کوئی بھی بھویشیہ وانی نہیں کر سکتا۔ یہ شیطانوں کی چال ہے، مسلمانوں کو پھنسانے کا ایک پھندا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جو پانچویں چیز ہے غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ انسان طرح طرح کی قسم کھانے لگتا ہے، اپنے والدین کی قسم کھا لیا، قرآن کی قسم کھا لیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کے لیے تمام چیزوں کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات کے اندر مختلف چیزوں کا قسم کھایا، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کو تعظیم سے تعبیر کیا ہے اور ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ لیکن سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نہ جانے غصے کے مارے اور خفا میں اور جب ناچاکیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے مابین اور کسی کو یقین دہانی ہوتا ہے، انسان قرآنوں کو اٹھانے لگتا ہے۔ کیا قرآن اتنا معمولی کتاب ہے میرے پیارے دوستو کہ تم قرآن کی قسم کھاتے ہو؟ کبھی تو ماؤں کی قسم، کبھی تو باپ کی قسم۔ یہ میرے پیارے دوستو یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، حدیث نمبر 2، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جنہوں نے غیر اللہ کی قسم کھائی انہوں نے شرک کیا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری حدیث نمبر 530 کے اندر، الا ان اللہ ینہاکم ان یحلف بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ تم قسم نہ کھاؤ اپنے باپوں کے نام سے، بلکہ قسم کھانا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام پہ کھاؤ ورنہ تم خاموش رہو۔ قسم
اس وقت ہم کھاتے ہیں جب ہم کسی کو یقین دلاتے ہیں، کیونکہ قسم کھانے کے بعد انسان اپنے باتوں کے اندر پختگی لانا چاہتا ہے، اپنی باتوں کے اندر جان لانا چاہتا ہے، اس لیے دوسرے انسان کو یقین دلانے کے لیے، اس کو اپنی باتیں باور کرانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کھانا ہو واللہ کہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اس قسم کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کے اندر جو چھٹی چیز ہیں اور جو ہم معمولی سمجھ کر کے یہ کرتے ہیں، تعویذ گنڈا۔ تعویذ گنڈا ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تعویذ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیزیں جس سے ہم تمام قسم کے شر سے محفوظ رہیں، اور تعویذ کے نام پہ کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں جو لوگوں کے عقائد ہیں۔ ایک تو انسان قرآنی آیات کو لپیٹ کر اس کے اندر لکھ کر کے اپنے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ قرآن کریم کو ایک صفحہ میں لکھ کر دروازوں پر، دکانوں پر اور نئے گھر کے اندر اس کو لٹکاتے ہیں تاکہ جنات، شیطان اور ہمارے گھر کے اندر برکت نازل ہو۔ اس طریقے کے ہمارے سماج کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ کے بارے میں کہیں تو لوگ چھلا لٹکاتے ہیں، لوگ گلے کے اندر ہار پہنتے ہیں، لوگ کالا دھاگا ہاتھ کے اندر ہو یا پیر کے اندر باندھتے ہیں تاکہ ہم کو نظر نہ لگے۔ میرے پیارے دوستو، اسلام اس چیز کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی نفع نہ ہو، اس کے اندر ایک انسان اس چیز کو تبریک کے لیے پہنے، تبرک کے لیے پہنے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر انسان اس چیز کو اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے یہ چیزیں ہمیں شفا دیں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہے، من علق طبیبا فقد اشرک۔ جن لوگوں نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ آپ اس قسم کی چیزوں کو نہیں پہن سکتے۔ بعض لوگ تو انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس کے اندر کالا نگینہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس لیے پہنا ہوں، اور اس کے اندر کئی جوتشی بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پہن لو تمہاری تمام قسم کی بلائیں ٹل جائیں گی۔ آپ اس کو پہن لیں، اور باقاعدہ ان کا جو ایک اسکیم ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، اس کے اندر سفید پانی ڈال کے اگر لال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قسمت کھل گئی، اس لیے اس کو پہنے، آپ کے گھر میں برکت آئیں گی۔ لوگ تو اسی طریقے سے منی پلانٹس لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں اور بڑے بڑے مکانوں میں دیکھیں منی پلانٹس لگاتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ پلانٹس اگر لگایا جائے اس پودے کو تو ہمارے گھر میں پیسوں کی برسات ہوگی، ہمارے یہاں غریبی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس قسم کے اعتقاد رکھنا، ایسا اعتقاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا سب سے مشرک ہے۔ اسی طریقے سے جو ساتویں چیز ہے، دکھاوا اتنی زیادہ ہے مسلم بستیوں میں، اور الا ماشاء اللہ کچھ ہی لوگ محفوظ ہیں ان چیزوں سے۔ ہر ایک لوگوں کا دکھاوا، بڑے بڑے اچھے مسلم اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جہاں لوگوں کی مجلسیں ہوں، جہاں دینی محفلیں ہوں، کبھی نماز نہیں پڑھے، اب وہاں پہ لوگوں کا جانا ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنا، نمازیں پڑھنا یا دیگر جو بھی دینی امور ہیں اس کو لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ قرآن و حدیث کے اندر وعید آئی، اور اسلام اس چیز کو نفاق کہتا ہے، نفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ اور منافقین جن کا شیوا دکھاوا ہے، قرآن نے تو کہا کہ اس کا جو ٹھکانہ وہ جہنم کے سب سے نچلا حصہ ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کو جہنم ہی نہیں بلکہ جہنم کے نچلے حصے میں گاڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک عبادت جس کو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، لیکن انسان اس کو دکھاوا کر رہا ہے۔ قرآن نے کئی وعید سنایا اور کہا فویل للمصلین، اور ویل ہے، جہنم کی کھائی ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اور الذین هم فی صلاتہم ساہون، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کبھی پڑھ لیے نماز، کبھی موقع ملا، کبھی من مرضی چاہی تو پڑھ لیے، نماز کی پوری پابندی نہیں۔ اسلام ایسے نمازوں کو بھی وعید سناتا ہے، اور جہنم کی ایک کھائی کا نام بھی سناتا ہے کہ سنو، صرف تم اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو میرا بھی کھلواڑ سن لو، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اگر تم میرے ساتھ مکاری کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ مکاری کرے گا۔ الذین هم یراؤن، جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے امور ہیں جو انسان دکھاوا اور نمود اور دکھلاوا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سماج کے اندر یہ چیز بھری پڑی ہے، اور قرآن سورہ بقرہ کے اندر منافقین کے ایک عادات کو نقل کرتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو خود کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اسے سمجھ نہیں ہے۔ ایک انسان خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مقام حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر جد و جہد اور جبہہ کشی سے کام لے۔ میرے پیارے دوستو، اس سماج کے اندر جو ساتویں بیماری ہے وہ دکھاوا ہے۔ اسی طریقے سے زناکاری اور بدکاری، زناکاری اور بدکاری ایک ایسی گھناؤنا مرض ہے، ایک ایسی گھناؤنی بیماری ہے جو مسلم معاشرے کے اندر بام عروج پر ہے۔ کئی حالات ان کی ہو سکتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسلام نے زنا تو دور کی بات، زنا کے راستے پر بھی اسلام نے قدغن لگایا، ان کے راستوں کو بند کر دیا اور کہا کہ زنا تو دور کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً أَوْ سَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ برا راستہ ہے، راستہ ہی برا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو زنا اور بے حیائی کی جو کام ہے وہ راستہ برا ہے، اس کے اندر نہ لگو۔ اور اسلام ایک زنا میں تو پڑنا دور کی بات، اسلام نے ان کے سارے راستوں کو بند کیا اور کہا کہ ان کے جو راستے ہیں، جو زنا کے اڈوں تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام نے کہا کہ نامحرم عورت سے تنہائی میں نہ ملو۔ کوئی اگر ایسی عورت ہے، تم ان کے پاس جب کوئی کام ہو تو تنہائی میں نہ ملو، اسے شیطان اکسائے گا تم کو اور زنا کے اندر تم کو مبتلا کر سکتا ہے۔ کئی ایک ہو سکتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں پر اگر آپس میں کوئی ملان ہو جائے پھر بھی تم تیسرے آدمی کو ساتھ میں لے لو۔ اسی طریقے سے کوئی گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کے اندر نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، تم ان کے سامنے تنہائی میں نہ آؤ۔ ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کام کر رہے تھے لیکن وہاں کی اس کے ساتھ ہمارا کچھ تعلقات بڑھے، پھر ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کر لی۔ لیکن اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہی اس چیزوں کی طرف کہتا ہے کہ تم عورتوں سے تنہائی میں نہ ملو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن حدیث نمبر 474 کے اندر، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان، کہ کوئی بھی مرد تنہائی میں کوئی عورت سے نہ ملے، کیونکہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں شیطان ان دونوں کی شرمگاہوں میں پھونک مارتا ہے اور مارنے کے بعد اسے نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے، لڑکیوں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بدفعلی کرو، لڑکے کی شرمگاہ پر بھی پھونک مارتا ہے اور ان کے جذبات اور ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بدفعلی کرو، اس لذت کے اندر پڑو، اور شیطان وہ برا کام کرواتا ہے جو اسلام نے جس کے تمام راستوں کے اندر بندش لگائی۔ اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے کہ غیر عورتوں سے، جو نامحرم عورت ہے اس سے مصافحہ نہ کرو۔ سماج کے اندر یا لوگ جو کمپنیوں میں یا ہوٹلوں میں یا دیگر مجلسوں کے اندر کام کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو یہ عام فیشن ہو چکا ہے، چاہے آپ کی چچیری، ممیری یا تمام قسم کی بہنیں ہوں، آ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں، بڑے شوق سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے پیارے دوستوں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف دل کے اس دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود بیوی، اگر کہتے ہیں اگر اپنے اخلاق کو جاننا ہے تو بیوی سے پوچھو کہ تمہارا اخلاق کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو وقت اور ساتھ میں رہتی ہے وہ بیوی رہتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ قسم کھا کے کہتی ہے، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط غیر انہ یبایعہن بالکلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن کئی ایک عورتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کیا اسلام کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے سے ان عورتوں سے بیعت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ میرے پیارے دوستو، لیکن یہ فیشن عام ہو چکا ہے، یہاں کے ہندو عورتیں یا دیگر
मज़ाहिब की औरतें बड़ी शौक से हाथ मिलाती हैं, आप मोबाइलों के अंदर भी देख सकते हैं, या जो इस फील्ड के अंदर हैं वो इन तमाम चीज़ों का मुआयना कर सकता है कि किस किस्म का ये उरूज, किस किस्म का ये फितना हमारे समाज के अंदर और इस दुनिया के अंदर राइज हो चुका है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कहते हैं इन्नी ला उसाफिहु अन्निसा, मैंने कभी किसी औरतों से हाथ नहीं मिलाया, मैंने कभी किसी औरतों से मुसाफा नहीं किया। इसलिए इन चीज़ों से आप बचें, इन चीज़ों से अपने आप को रोकें, वरना फिर कल क़यामत के दिन हमारे लिए खसारा है। इसी तरीके से इस्लाम जो जिना के बारे में कदम लगाता है वो नज़रबाजी है। आजकल ये नज़रबाजी, क्योंकि प्यार और मोहब्बत और इश्क जो परवान चढ़ता है वो नजरों से चढ़ता है, फिर जाके दिलों में वो घर करता है। सबसे पहले इस्लाम इन चीज़ों के बारे में भी कदम लगाता है और कहता है कि पहली मर्तबा अगर औरतों से नजर मिल जाए तो माफ है, लेकिन दोबारा अमदन तुम उसकी जाने अपनी नजर को नहीं फिरा सकते। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को कहा कि क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुतबिउन नज़र अन नज़र फ़इन्नल ऊला लका व लैसत लका अल आखिरा, कि तुम अपनी नजर को दोबारा नजर की तरफ ना फिराओ, क्योंकि पहली नजर दूसरी नजर की तरह नहीं है। पहली नजर तो जो तुमको औरतों पर लगी वो तो माफ है, लेकिन अगर तुमने दोबारा अमदन या जानबूझकर उस औरत की जाने अपनी नजर को फिराया तो तुम जहन्नम के मुस्तहिक होगे, फिर तुम्हारे अमाल के अंदर गुनाह चढ़ेंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर भी इस्लाम ने कदम लगाया और कहा कि नजरबाजी नहीं होनी चाहिए। और कुरान ने तो ऐलान कर दिया और कहा कुल्लिल मोमिनानी यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, के मोमिनीन और मोमिनात औरत के लिए है कि अपनी नजरों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। इस्लाम ने इन दोनों पे कहा, क्योंकि जो जिना के जो रास्ते खुलते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक नज़रबाजी और एक शर्मगाह की हिफाजत ना करना। और इस्लाम ने इन दोनों का इलाज निकाह को बताया है कि अगर तुम निकाह कर लो तो तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी और शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसी तरीके से इस्लाम ने औरतों को अब मर्दों को मुखातिब किया कि जब तुम गैर महरम से या अजनबी औरत या मर्द से बात करो, क्योंकि मोबाइलों का दौर है, तो तुम उससे नर्म अंदाज में ना बात करो, सख्त अल्फाज और सख्त लहजा अपनाओ। क्यों? जो दिल का मरीज होगा तुम्हारी बातों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों की ज़बान में बड़ी कशिश रखी है, वो सिर्फ नाजुक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हर अदाओं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एट्रैक्शन रखा है। जो दिल का मरीज होगा वो चीज में पढ़ सकता है, उनकी आवाज़ों का वो गिरविदा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से मुखातिब हुआ और कहा या निसाअन नबी लस्तुन्ना कहदिन मिन निसाई, ए नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, तुम मुत्तकी औरत हो, फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तुम अपनी बातों के अंदर नरमी पैदा ना करो। जब तुम बातें करो तो अपनी आवाज के अंदर बुलंदी रखो, अपनी जबान के अंदर सख्ती होनी चाहिए जब गैर मर्द से बात करो। क्यों? फयतमउल लदीना फी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिलों के अंदर बीमारी है, जो दिल का मरीज है, जो गिरा हुआ इंसान है, वो तुम्हारी मोहब्बत के अंदर गिरविदा हो सकता है। इसलिए बातों के अंदर, आपकी ज़बान के अंदर, अपनी लहजे के अंदर सख्ती होनी चाहिए। तो इस्लाम ने ये दर्स दिया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इस्लाम तमाम चीज़ों के बारे में निशानदेही करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हमारे समाज के अंदर बातें हक बात की हैं, इसलिए मैं बताना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात कहने पर कभी नहीं शर्माया। एक समाज के अंदर नौजवानों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। इस्लाम ने तो कहा कि जब लड़का या लड़की जवान हो जाए, जवानी की दहलीज पर कदम रखे, तो तुम उसको निकाह की बंदिशों में बांध दो ताकि उनका अखलाक महफूज रहे। लेकिन समाज दुनिया परस्त है, वो दुनिया को देखते हैं और कहते हैं पहले नौकरी बाद में छोकरी, इस किस्म के नारे लगाते हैं। और इसकी वजह से एक नौजवान लड़का मुस्तज़नी हैंड प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, यानी गलत तरीके से शर्मगाह के जरिए उसको रगड़ करके मनी को खारिज करना, इसको हैंड प्रैक्टिस, इस किस्म के गलत कामों में एक नौजवान पड़ जाता है। फिर जब वो जवानी की दहलीज और शादी की उम्र तक वो फिर वो नामर्द बन जाता है। बास डॉक्टर तो कहते हैं कि ज़्यादा मुस्तज़नी और हैंड प्रैक्टिस से नामर्दी की बीमारी आ जाती है। नौजवान आज इस चीज़ पर भी है और इन चीज़ों को बतलाना ज़रूरी है
उलमा तो कहते हैं कि बाप अपने बेटे को नसीहत करे इन चीजों पे, शर्माए नहीं, फिर उनकी जवानी खोखली हो जाती है। इस्लाम कहता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों से अपने आप को कत्ल ना करो। जो औलाद आने वाली है तुम ऐसे ही गटरों के अंदर ना बहाओ। इस्लाम ने बड़ी हिफाजत की है मेरे प्यारे दोस्तों। इस्लाम इन चीजों की जानिब तमाम रास्तों पे इस्लाम रहनुमाई करता है। इसी तरीके से इगलामबाजी समाज के अंदर भी है। आज हम जिन्स परस्ती, एक इंसान, इस्लाम ने ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मर्द और औरत को पैदा किया कि तुम जायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करो, लेकिन जब वक्त पे शादी ना होने की वजह से, घर वालों की परेशानी की वजह से एक नौजवान लड़का अपने ही हम जिन्स परस्त हो जाता है। लड़के से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है, लड़कियां लड़कियों से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करती हैं। इस्लाम ने इसके ऊपर भी कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी शख्स एक बिस्तर के अंदर ना लेटे, लड़का हो या लड़की, एक बिस्तर के अंदर ना सोए। अगर मर्द हो तो अलग अलग बिस्तर का इंतजाम हो। और इस्लाम ने तो कहा जब 7 साल का हो जाए तो तुम उनके बिस्तर को अलग कर दो, क्योंकि शैतान उस वक्त उनके जहन के अंदर गलत अफकार ना डाले। इस्लाम ने इतनी रहनुमाई की मेरे प्यारे दोस्तों। एक बात करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, बहुत ही अहमियत है कि आज समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो बुराई पाई जाती है वो कता ताल्लुकी, आपस में ना बातें करना। छोटी छोटी बातों की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, अपने भाई से दुश्मनी करते हैं, बात नहीं करते, साल भर बात नहीं होती है, यहाँ तक कि कसम खा लेते हैं, कसम खुदा की मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। इस किस्म के अमराज समाज के अंदर है। छोटी छोटी दुनियावी मकासद के लिए अपने भाई से बात करना बंद कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस्लाम कहता है अगर कोई तीन दिन अपने भाई, 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से अगर कता ताल्लुकी उनसे बातें ना करे और उस हालत में मर जाता है तो फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम तो कहता है कि रिश्तों को बांध के रखो, रिश्तों के अंदर मजबूती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान लगाया सूरह बकरा के अंदर, अल्लज़ीना यअख़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के अहद को न तोड़ो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है उनको मजबूती से जोड़ के रखो, और जो ऐसा नहीं करते वो खसारा उठाने वालों में से है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बाहम और इत्तेफाक में जो ताकत है, जो मिलकर और इत्तेफाक में ताकत है, वो चीजें नहीं होती। कहते हैं कतरा कतरा दरिया बन जाता है। इसलिए समाज के अंदर या जहां भी रहें, अगर भाइयों में हो तो मिलजुल के रहें, और जो भी आपस में अगर नाचातियां हो जाएं, क्योंकि भाई बटते हैं तो अपनी बीवियों की वजह से, औरतों की वजह से, इसलिए औरतों की बातों को बालाए ताक रख करके, बल्कि जिन चीज़ों में बाहमी मोहब्बत उल्फत हो उन चीज़ों पे आप दिमाग लगाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो समाज के अंदर राइज है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँ कि मौला करीम हमारे समाज के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं जिसको हम मामूली समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, ए मौला करीम उन तमाम चीज़ों से हमें महफूज रख। ए मौला करीम हमारे अखलाक, हमारे ईमान को मुकम्मल और पुख्तगी कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अजल्लु व अतम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।